ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد و صلاة درود خاتم الانبیاء لہو تحیت و ثنات بعد قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ دفاع بارگاہ دندر دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطاط و محفوظ و معمون فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظلف پاک دا مولا تعالی کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے صدقہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اخلاص سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی عظیم قربانی دا سانو عافیت دارین نصیب فرماوے اور امتحانات دے اندر مشکلات دے اندر استقامت اور کامیابی نصیب فرماوے مختصر وقت ہے مختصر وقت دے اندر میں جناب رد سامنے چند کلمات پاکان دی یاد دے اندر پیش کرنے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو انہ دے صدقے ایمان دی پختگی اور ایمان دی سلامتی نصیب فرماوے دوستو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ سرکار دی قربانی شریف دی یاد دی اندر مسلمان اج دا دن مناؤن دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آپ بیٹے یہ ایسیاں باتاں نے جنہ تو ہر ایک مسلمان آگاہ واقف ہے دوستو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین جل مجدہ الکریم جنہ دے بارے صاف واحد چٹے لفظاں دے ایک ہے نا کہ بندہ اظہار کرے ایک یہ ہے کہ بندہ اظہار کرے اللہ نال یاری دا اللہ نال دوستی دا بندہ اظہار کرے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورے جگ نو قیامت تک دے لوکاں نو فرماندہ ہے سناندہ ہے پیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا اسا ابراہیم نو اپنا سجن یار تے بیلی بنا لے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہون ظاہری بات ہے لوگاں دے ذہن دے اندر خیال سوال پیدا ہو سکتا تھی بھی رب سونا مخلوقات دے وچوں جو کئیاں نو چون کے آدھا خاص قریبی پیا بناؤں ہے ابراہیم علیہ السلام
نو آدھا یار بیلی بنا کے اے میرے بیلی نے اللہ اظہار پہ کردہ ہے جاگ دے اندر کیوں پہ کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے اسا ایویں سجن نہیں بنایا یار ایویں نہیں بنایا دنیا لے لوگ اے نا آکھن بھی رب نے انہوں نے یار جو بنایا دوجیاں نے کیوں نہیں بنایا رب فرماندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا پہلا اسا پرکھیا آدھے یار نو رب نو تے علم ہے خبر ہے جاگ نو دسن واسطے جاگ دے سامنے کرن واسطے کہ جن دے نال اسا یاریاں لائیاں نے پہلا اسا اونا دا کیتا ہے امتحان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا اسا کئیاں گلہ وچ آدھے پیارے بیلی جنہوں اسا بیلی بنایا ہے اسا پرکھیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابتداء امتحان دی اندر پایا ہے رب نے حضرت ابراہیم خلیل نو تو کوئی کمی بیشی رہی ہے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ ساڑھا پیارا خلیل جنہوں اسا یار بنایا ہے پورے 100 لمبران نال پاس آیا ہے آپ دی زندگی امتحانہ دے نال بھری ہوئی ہے میں جلدی جی دل آگے چلنا ماں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سب نالو پالو آپ دی اپنی ذاتی جان دا مسئلہ بنے ہیں اندازہ کرو آگ دے شولے بھڑک رہے ہیں یہ گلاں کرنیاں سوکھی ہیں ماڑے جے دھوپ دے سیک سینے یوکھے ہو جاندے نہیں اگے آگ دے شولے ہوں تو بندہ ہزار گلاں سوچ جاندہ ہے یار آدھی جان بچان واسطے بھی بندے نو فکر کرنی چاہی دیئے پر ویختے سے اگا دے شولے بے پرواہ ہو کے اے عشق دی انتہا نہیں اے محبت دی انتہا ہے یہ در ویکھو کہ آپ جدو جو ہی آگ دی اندر جا رہے ہیں آگ دے شولے آسمانہ نال گلاں کر رہے ہیں وہ تو جبریل آکے آخ دن خیر ہو جاندی ہے جبریل آکے آخ دن سرکار حکم ہوئے تو اس آگ نو بجانا میرے واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ نے فرمایا اے دس میرا رب جندہ میں بندہ ماں جندہ پیغام توحید اور پیغام ہدایت میں امت روپیہ سنانا وہ میرے حال تو واقف ہے حضرت جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونے ہو یہ تو پکی بات یہ واقف ہے آپ نے جڑا جملہ بولیا آگ دی اندر جان دیا ہوا دی اندر پرواز کر دیا آگ دے ویچ گر دیا جڑا جملہ بولیا فرمایا علمہو بحسبی عن سوالی علمہو بحالی فرمایا جدو میرے حال نو جان دے تے مڑ میں نو دسن دی لوڑ کیڑی ہے آج اگر او میرا سار جانا آگ دی اندر اس گال تے راضی ہے تے مڑ میں تے آدھا لو آگ تے سپرد کرنواستے تیارا رب دی خیرت نو جلال آیا رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم رب نے فرمایا خبردار آگا ماڑا جیا سیک بھی ساڑھے ابراہیم دے نیڑے نہ جاوے ساڑھے عشق دی بادی لا کے آ رہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یہ پہلا امتحان مڑوس تو بعد ویلا آیا رب دی بارگاہ کیتیاں دعاواں بھی رب سونیا کوئی پتر ہی نصیب فرما دے پتر ہی نصیب فرما دے توجہ پتر پیدا ہویا ہے پتر پیدا ہویا ہے رب دستا ہے پیا ویکھو نا اللہ فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق خلل بولو نا سبحان اللہ سجنو رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماؤں ہے
اساں آزمایا ہے، اساں پرکھیا ہے، آزمایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم دے رب نے ابراہیم نو آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُ او کامیاب ہو گئے۔ اللہ جواب دے اندر فرماندا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا جدوں امتحاناں وچ کامیاب ہوئے نے اساں انہاں نو جگ دا امام بنا چھڑیا ہے۔ پتہ لگیا جگ دیاں جیڑیاں امامتاں ملدیاں نے، راہبریاں دیاں صلاحیتاں مولا پیدا فرماؤندا ہے، راہبری دے کام لیندا ہے، اور امتحانات تو بغیر دکھاں تکلیفاں دی چکی دے اندر پسیجن تو بغیر نہیں مل دے۔ خیر اگے چلنا وا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں، مولا مینوں بیٹا عطا فرما دے۔ بیٹا پیدا ہویا ہے، حکم آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، وادی خیر ذی زرع، او وادی او تھا جدے آس پاس نہ کوئی سبزہ ہوئے نہ کوئی پانی ہوئے، نہ سبزہ ہوئے نہ کوئی پانی ہوئے، میں پیاکھنا وا کیوں اللہ دے حکم دے اگے کیوں کرنا؟ اے ابلیس دا کام ہوندا ہے، جو حکم آوے سر جھکا دینا، سانو کی پتا کی بننا ہے، اساں تے ویکھنا ہے، اساں تے آدھے یار دی گل نو مننا ہے۔ اے رب دے پیارے خلیل تے رب دے سچے یارا دا کام ہوندا ہے۔ توجہ ہے، میرے لفظ سمجھ آ رہے ہیں کہ کوئی نظر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں ادھر ویکھو غور فرمانا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ واقعہ بھی تفصیلی ہے، میں اگے چلنا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنے بیٹے اور جناب سیدہ ہاجرہ پاک نو جتھے آج مکہ شریف بنے ہیں، وہ سجنا ادھر ویکھ اللہ دا گھر کعبہ شریف ہے، اوتھے چھوڑ کے آئے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں مڑن لگے نے تے رب دی بارگاہ وچ کی دعا کیتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، عرض کی تھی ربا رب سونیا تیرا حکم سی، میں تیرے حکم تے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حکم تے اے جڑی وادی خیر ذی زرع جتھے نہ کوئی تیلا ہے نہ پانی دا قطرہ ہے، اوتھے چھڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی دعا کیا کی تھی؟ مولا ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا جس حال وچ بھی رہن تینو پکارن والے ہون، تیرے تو منہ پھیرن والے نہ ہو۔ سجنا ادھر ویکھ، آپ نے پہلے لا اے گل کیوں نہیں کی تھی؟ مولا انہاں دی حفاظت کری۔ پہلی دعا ہی آپ نے کی تھی ربنا، او میرے ربا لیقیم الصلاۃ، اے نمازاں پڑھ دے رہے، اے نمازاں پڑھ دے رہے۔ پتہ سی اصل راز تے رب دی یاد وچ پیا ہویا ہے، محروم او ہوندا ہے، جگ وچ ذلیل او ہوندا ہے جنوں اللہ نو پکارنا نصیب نہ ہووے۔ وہ جڑا رب نو پکارے وہ جگ وچ کدے ذلیل نہیں ہوندا، رب رلدیاں دی باں پھڑ کے بننا ہی لا چھوڑدا ہے۔ رب تائی فرماندا و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین۔ اے ساڈا اسماعیل ہوئے یا ساڈا ادریس ہوئے یا ساڈا ذوالکفل نبی ہوئے، سارے ہی
اللہ فرماتا ہے سارے ہی صبر کرنے والے سن. خیر اگلے لفظوں تے توجہ کرے آج فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم ربا. اج کلے نے اس تھان تے تیلا نہیں ہے, لوگاں دی توجہ دھیان اس تھالے پاسے نہیں, پر میں دعا کرنا وا میں تیرے حکم نو من دیا پرواہ نہیں کیتی, اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی نو ایتھے چھوڑ کے جا رہا وا. مولا اس تھان نو انجدا بنا دے کہ لوگاں دے دل اس تھان والے کھچے جان, اس تھان دا پیار آ جاوے, اس تھان دی رغبت آ جاوے, اس تھان دی محبت آ جاوے. ویخ جدو رب دی بندہ نہ موڑے رب کیویں مندا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے قسم خدا دی اگر مومن ایمان والا ہوئے اوندا جی اپنے گھر نہ لگے بھاوے نہ لگے پر دعا کردا ہے مولا اس تھان دی زیارت نصیب کروا دے. توجہ ہے سجنوں, ہویا کیا جدو آپ تھوڑے جے بڑے ہو گئے ہن آپ اپنے موضوع نو مکان دے نیڑے آ رہے ہیں. جدو تھوڑے جے بڑے ہو گئے کڈے کو ہو گئے فلما بلغ معه السعی, اللہ فرماندا ہے جدو نال کم کران جوگے ہو گئے, نال کم کران جوگے ہو گئے. غور نال گل نو سمجھیا جے اللہ دا نبی حضرت ابراہیم رب نے جڑیاں ساڈے کول قربانیاں کرائیاں نے در حقیقت اپنے پیارے دی یاد دیوائی ہے. ساڈے پیارے دی قربانی نو یاد رکھیا جے کیویں عشق دے اندر ساڈا پیارا مست ہو گیا جی. ہن سنیا جے ابراہیم دے عشق دی مستی دیاں گلاں اور عشق و محبت دی انتہا دیاں گلاں سنیا جے. ہویا کیا جدو نال تھوڑے بوتے کم کران جوگے ہو گئے بال بالکل چھوٹا جاوے دل اوویں نہیں لگیا ہوندا جویں دل وہ تھوڑا جا کم کران والا ہو جاوے. ادھروں جسم کمزوری بڑھاپے وال بندہ ٹرے اولاد چردی جوان ہوئے ساریاں آساں امیداں اولاد نال لگیاں ہوندیاں نے. چلو ہن میں سکھ نال بہ جاواں گا میرا پتر کم کران جوگا ہو گیا ہے. اللہ فرماندا ہے فلما بلغ معه السعی, وہ جدو کم کران جوگے ہو گئے کم کران جوگے ہو گئے ہویا کیا قال یا بنیا, فرمایا او میرے بچے او میرے بیٹھے. اللہ دے قرآن دے لفظوں تے ذرا توجہ فرماوے آج انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ نے اپنے بیٹے نو کول بٹھایا فرمایا میرے بچے میرا بیٹا میں خواب ویکھیا ہے انی اذبحک, میں تینو زمین تے لٹا کے تیرے تے چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا تری, میرے بیٹا تیرا کی ارادہ ہے. فانظر ماذا تری, تیرا خیال کی ہے, تیرا خیال کی ہے. اے سوال کیتا ہے تیرا خیال کی ہے. فانظر ماذا تری, اگو جواب بیٹے دا سنیا جے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سنو اللہ رب العالمین
فرماؤتا ہے فانظر ماذا ترا قال یا آباتی فعل ما تؤمر جیڑا جواب حضرت اسماعیل نے دیتا ہے اللہ دے قرآن نے نقل فرمایا ہے اس جواب نو ذرا غور نال سنو آپ نے توجہ جواب کی دیتا ہے اے نہیں عرض کی تھی ابا جی پھر میں نو ذبح کر دے وہ میرے بل ویکھو ابا جی میں نو ذبح کر دے وہ نہیں جواب کی دیتا ہے ففعل ما تؤمر جو حکم آیا ہے کر چھڑو اساں گل ول نہیں ویکھنا گل کرن والے یار ول ویکھنا ہے ادھر ویکھو جواب دی اندر آپ نے اے لفظ نہیں بولے ابا جی اگر میں نو ذبح کر رہا ہے پھر ذبح کر چھوڑو نہیں ففعل کرو ما تؤمر جندہ تانو حکم دیتا جا رہا ہے یہ لفظ کیوں بولے بھی سانو کی لگے حکم کی نا اوکھا ہے ایسا ویکھنا ہے کرن والا کون ہے کرن والا کون ہے ادھر ویکھنا توجہ ففعل ما تؤمر اگے لفظ کی بولے ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین ابا جدو میں نو لٹا کے میرے گلے تے چھری چلاوے گا ستجدونی وہ سجنا کڈی عشق دی عظیم مثال ہے پتر پہ آخدہ ہے ابا اگر مولا نے حکم کیتا ہے چڑھتی جوانی ہے سونا ہے اور اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ دا نور بھی متھے تے چمکدا ہے فرمایا ساتجدونی انشاءاللہ اے نہیں آکھیا میں صبر کراں گا آکھیا انشاءاللہ اگر میرا رب چاہے گا ساتجدونی انشاءاللہ من الصابرین مینو صبر کرن والا نہیں مینو صبر کرن والیاں وچوں پاو گے مینو صبر کرن والیاں وچوں پاو گے اے نہیں آکھیا میں صبر کراں گا آکھیا اگر مولا چاہے گا تے میں بھی صبر کرن والیاں نال رل جاواں گا اور ہن میں ایویں چاند ایک منٹاں دے اندر واقعہ پیش کراں تے پھر آیات سنا کے گل مکاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار جدو لے کے اپنے بیٹے نو گھروں ٹورے نے لفظوں تے توجہ فرماویا جے آپ جدو گھروں ٹورے نے آپ نے رسی بھی پھڑی ہے چھری بھی پھڑی ہے جناب حاجرہ نے گل کیتی ہے او میرے سر دے تاج خیر ہے اے رسی ہے اے چھری ہے اے دی لوڑ کیوں پہ گئی ہے اگو جواب ملیا فرمایا اج یار دی دعوت تے جا رہا ہاں یار دی دعوت تے جا رہا ہاں ہو سکتا ہے کوئی جانور ذبح کرنا پہ جاوے قسم خدا دی ابراہیم یار دے منہ وچوں نکلیا جملہ رب نے قیامت تک کے پورا کرا چھڑیا ہے اے جڑے قربانی دے ایام نے رب نے آدھی دعوت دے ایام بنا چھوڑے نے تا کر کے حکم آ گیا ہے اے جدوں قربانی شریف دا دن ہوئے روٹی کھانی ہوئے تے قربانی دی گوشت نال کھاوے آجے کیونکہ رب دی طرفوں بندیاں دی دعوت ہو رہی ہوندی ہے رب دی طرفوں بندیاں دی دعوت ہو رہی ہوندی ہے کیونکہ ابراہیم خلیل نے گل کیتی سی کہ یار دی دعوت واسطے چلے ہاں خیر اگے پہنچے واقعہ بڑا تفصیلی ہے بیٹے نال گل بات ہوئی ہے بیٹے نال گل بات ہوئی ہے بیٹا آخدہ ابا میرے بارے نہ سوچیا جے میں گھبرا جاواں گا میں مولا دا بندہ تواڈے حکم دے اگے سر جھکان والا واں دیر نہ کرو مینوں لٹا چھوڑو حضرت ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے نو لٹایا ہے وہ یارو جانوراں نو لٹانا سوکھا ہے پتراں نو لٹانا بڑا اوکھا ہے
او بھی ادھر ویکھ چڑھدی جوانی آلا ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل دا بیٹا او جندے متھے دے اندر حسن مصطفیٰ چمکدا سی آپ نے جدو لٹایا ہے چھری چلائی ہے ایک بارہ چھری چلائی نہیں چلی موڑ چلائی نہیں چلی موڑ چلائی نہیں چلی آپ سرکار نے چھری نو پھڑیا ہے پتھر تے ماریا ہے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ سرکار چھری نو مخاطب ہو کے آندے نے رو کے فرماؤندے نے او نہیں چھری کی وجہ ہے پتھر تے توڑ دینی ہے پر میرے اسماعیل دا گلا آج یہ نہیں سخت ہو گیا ہے کونی کٹ رہی ہے اس بزرگاں نے لکھیا ہے ادھر ویکھ اس چھری نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی مولا حیران نہیں ہونا بھی یہ ساریاں شیاں کیویں بول پیندیاں نے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر ایک شے اللہ دا ذکر کردی ہے تانوں پتہ ہوے باویں نہ ہوے وہ جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار نے چھری نو خطاب کیتا ہے مخاطب ہوئے نے چھری آخدی ہے ابراہیم میں تیرے کول پوچھنی اپنا پتر ذبح کروا واسطے کیوں آیا ہے مینوں جو آخدا پیا کہ تو میرے بیٹے دا گلا کیوں نہیں کٹ رہی ہے تو اپنے بیٹے نو ذبح کرن کیوں آیا ہے آپ نے فرمایا مینوں تے میرے رب دا حکم آیا ہے اگو چھری جواب دیندی ہے اگر تینوں ایک بار رب دا حکم آیا ہے مینوں 70 بار رب نے فرمایا ہے خبردار ساڈے اسماعیل دے گلے دا ایک وال بھی نہ کٹی اگر کٹے گی میں تینوں نافرمانہ وچ لکھ دیاں گا حضرت ابراہیم خلیل نے وے جدو سنے مستی دے نال پھر فوراً گلے تے چھری رکھ کے جدو پورے زور دے نال چلائیے کائنات دا ذرہ ذرہ پکار کے آخدہ مولا من گیا تیرا یار سچا ہے یہ درویخ حضرت جبرائیل نو رب نے دوڑایا ہے جلدی کر جلدی تم پالے جا آج ساڈا خلیل آدھی گل پوری کر کے کھلوے گا یہ درویخ حضرت جبرائیل نے جلدی نال دمبا پھڑیا ہے تھلے تشریف لے کے آئے نے حضرت اسماعیل نے چھری تو تھلے ہٹایا ہے آپ اکھا بند کر کے آدھی مستی دے نال چھری چلا رہے نے کی لگے پتر پہ ذبح ہوندا ہے یار تیرا بھی ہوے گا مستی دے نال اکھاں بند نے چھری چلائی جا رہے نے چھری چلائی جا رہے نے کدے یار دے حکم مندیاں دیر نہ ہوئے یار دا حکم مندیاں دیر نہ ہوئے اوے بکرے لٹا چھری چلانا سوکھا ہے اوے پتر ہوئے بندہ چنڈ مار بوے بعد آپ ہی دکھ کردا ہے پر اینو عشق والے آخ دینے تھلے بیٹا لٹایا ہے گردن دوتے چھری رکھی ہے تے چلائی جا رہے ہیں ویخ دے پتر وال نہیں ویخ دے یار راضی ہو رہے پر چھری چلائی جا رہے ہیں اینی دیر نو حضرت جبرائیل آئے انہوں نے جلدی نال حضرت اسماعیل نو تھلو ہٹایا ہے ہٹا کے دمبا تھلے رکھے آئے حضرت جبریل بھی تفسیرہ والیاں نے لکھیا ہے ایڈا گھبرا گئے کہ آپ نے جلدی نال دمبا لے آندہ کدے حضرت اسماعیل نو ذبح نہ کر بیٹھل جلدی نال آندیاں آپ نے لفظ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے جدو جبریل نو ویکھیا ہے نہ جبریل نو حضرت ابراہیم نو کوئی پرواہ نہیں جبریل دی بس مولا یاد ہے آپ نے فوراً جواب وچ بولیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت اسماعیل نے سنیا دمبا میری تھاں تے ذبح پہ ہوندا ہے فوراً بول پے واللہ اکبر وللہ الحمد رب العالمین نے تینہ یارہ دی بولی نو قیامت تک واسطے تازہ کرا چھوڑیا ہے
آپ جڑی تکبیر با گل مک گئی آئندہ تو بعد مینوں اندازہ ہو گیا ہے آئندہ تو بعد وعدہ نہیں کرنا ان العہد کان مسئولا وعدیاں در رب دی بارگاہ دے اندر پوچھ کے چھو نہیں ہے آئندہ تو بعد وعدہ نہیں کرنا بھی جس وقت جناب ری تشریف لے آیا کرو گے ادو یا پہی دی نماز کھڑی کر دیاں گے بس میں آخری لفظ بول کے گل ختم کر رہا ہوں رب سونے فرمایا قد صدقت الرؤیا سچا کر چھڑیا ہے کر دیتا ہے سچا ساڈے یار نے سچا کر دیتا ہے سوال ہے آپ نے تے خواب ویکھیا سی میں ذبح کر رہا ہوں ذبح تے نہ ہوئے دمبا ذبح ہویا گل یہ ہے آپ نے تے اپنی طرفوں کسر نہیں سی چھڈی نا آپ نے دبے تے چھری نہیں سی چلائی آپ نے اپنے بیٹے تے گلے تے چھری چلائی میں جڑا جملہ بولیا سی نا گل سر توڑ دیاں یہ تکبیر جڑی آپ پڑھنے ہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان دی ترتیب کنجے دوبارہ پھر سن لو تاکہ تکبیر پڑھدیاں وہ یاد تازہ رہے بھی حضرت جبرائیل جو تیزی نال آ رہے سن تیزی نال تھلے آ رہے سن یا جلہ ہی خیر کرے آج رب دا پیارا پتہ نہیں کی کر چھوڑے گا جو آپ تیزی نال آ رہے سن ادھروں آپ نے ویکھیا بھی چھری چل رہی ہے چھری چل رہی ہے پتر دے اتے آسمانی اوے نوری فرشتیاں دا سردار بھی بول اللہ اکبر بولو اللہ اکبر حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم نے جدو سنیا نا فرمایا سا گھبران آلیاں چو نہیں لا الہ الا صرف وہی ہے اللہ اکبر تے بڑی ذات ہے سا پتر دی پرواہ نہیں کر دے بس تو ہی تے سب کچھ تو ہے اینی گل ہوئی یہ در جدو دمبا تھلے رکھیا گیا حضرت اسماعیل ہٹ گئے آپ نے دیکھا کہ میری تھان تے دمبا ذبح ہو گیا ہے منہ چ لفظ بولے اللہ اکبر وللہ الحمد اے جملے تینہ یاراں دے رب نے کٹھے کیتے فرمایا جدو قربانی دا دن آوے انہاں نو زبان تے جاری کر تاکہ تینو ساڈے یار دے عشق دی مستی دی یاد تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے جنہاں دوستاں قربانیاں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ